السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فأولئک منکم وأولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج منگل کا دن ہے، 11 جمادی الاولیٰ 1441 ہجری، 7 جنوری 2020 عیسوی، اور ہمارے سبق کا موضوع رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید، 10واں پارہ سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال کی 75ویں آیت مبارکہ۔ اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم، تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار، بعضهم، ان میں سے کچھ، اولا ببعض، وہ زیادہ قریبی ہیں دوسروں سے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ آپ نے سنا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ قریبی ہیں، اور بلا شبہ اللہ رب العزت ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے جو ابتدائی الفاظ ہیں ان کی وضاحت اس وجہ سے نہیں کی کہ ان کی وضاحت تو پچھلے سبق میں گزر چکی ہے، پچھلی آیات میں، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا۔ یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا ہے اولو الارحام، اور فرماتے ہیں کہ یہاں اولو الارحام سے مراد خالہ ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، بھتیجیاں بھتیجے ہیں، بانجیاں بانجے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے تمام قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس، مجاہد بن جبر، امام اکرمہ، امام حسن بصری، امام قتادہ بن دعامہ اور دیگر اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تھا شروع میں، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے، عہد موخات قائم کیا، تو اس کے بعد جب وراثت کے احکامات آ گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یہاں پر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بیان فرمائی ہے، اور وہ ان کی اپنی بات نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اور اسی بنیاد پر اہل علم نے انشورنس کو حرام قرار دیا۔ سب سے پہلی وجہ اس کی یہی ہے کہ جب آپ انشورنس کرواتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے یہ سوال ہوتا ہے، جی آپ کے ساتھ اگر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آپ کی انشورنس کسے دی جائے؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنا کوئی ایسا رشتہ دار ان کو بتائیں جو آپ کا وارث بن رہا ہو۔ تو تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں
کہ رب کائنات نے ان مہاجرین کا تذکرہ فرمایا جن کو ہجرت کرنے کا موقع بعد میں ملا۔ ایک تو سابقون الاولون تھے نا، یہ دوسرا طبقہ ہے جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائے، پہلی ہجرت کے بعد فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ہجرت کی، کیونکہ فتح مکہ کے ساتھ ہی وہاں ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہونے کے بعد دارالسلام بن گیا، بلکہ دارالاسلام بن گیا۔ تو یہاں ہجرت سے مراد پہلی ہجرت کے بعد والی ہجرت ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کے 6 سال اور فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے۔ اور سابقون سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہجرت کر گئے اور پھر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو فرمایا یہ لوگ تمہارے ساتھی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی تھی ان کے مرتبے یا ان کے مقام کو تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ساتھی ان ہی کے ہیں۔ رب کائنات یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جو اصول بیان فرمایا ہے وہ ہے کہ اولو الارحام، ان میں فرق ہے، اور یہ تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں نا معزز خواتین و حضرات، یہ طے شدہ بات ہے کہ جو قریبی رشتہ دار کا مرتبہ، مقام یا عزت احترام ہے وہ دور والے کا نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہاں پر اس بات کو کیسے بیان کر دیا گیا، جبکہ ہماری روزمرہ زندگی میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے رشتہ داری دور کی ہوتی ہے لیکن تعلق ان سے بڑا قریب ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں بعض لوگ بڑے قریبی ہوتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، لیکن ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر اس قسم کا ہوتا ہے کہ انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ مجھ سے دور ہیں۔ وہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں علیحدہ چیز ہے۔ یہاں پر بات وراثت کی ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی جیب سے فیصلہ کر کے ایک قریبی رشتے کو نظر انداز کر کے دور والے رشتے کو وراثت میں سے حصہ اس وجہ سے دے دیں کہ اس نے کبھی ہم سے سلام نہیں کی۔ یہ طریقہ کار درست نہیں۔ اور یہی چیز اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہاں سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے معزز خواتین و حضرات، اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو تقسیم کی ہے ہمیں اس تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کی تفسیر بھی مکمل ہوتی ہے۔ معمول کے مطابق میں یہ چاہوں گا کہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا جائے، اور وہ نقطوں کی شکل میں ہے۔ پہلی چیز اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہے کہ رب کائنات جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو بیان ہوئی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کافی ہیں۔ تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے درمیان موجود تھے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں بھیج سکتے تھے۔ چوتھی چیز اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد فرماتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ کہ رب کائنات نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ مکمل اطاعت کا راستہ اختیار کریں، نہ کہ آگے سے کٹ حجتی کا مظاہرہ کریں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ سچا ایمان اس انسان کا ہے جو اللہ تعالیٰ پر توحید کے بعد مکمل طور پر بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ توکل جو ہے وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور ساتویں چیز یہ کہ ظلم کا بدلہ آخرت میں تو ملے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے دیتے ہیں۔ آٹھویں چیز یہ کہ
انسان جب ایک حد سے زیادہ مال اور اولاد سے محبت کرتا ہے تو پھر انسان دنیا میں آزمائش میں پڑ جاتا ہے۔ 9ویں چیز یہ کہ جب انسان کے دل میں تقوی آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے، تو پھر وہ حق اور باطل کے درمیان، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کر سکتا ہے۔ 10ویں چیز یہ کہ قومیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہوتی ہیں جب نافرمانی کے راستے پر چلتی ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محدود ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے پر چلتی ہیں۔ 11ویں چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ سمجھائی ہے کہ طاقت اور قوت تعداد میں نہیں ہوتی، بلکہ طاقت اور قوت کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو گے، جتنی تمہاری طاقت ہے لے کر میدان میں آ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ 12ویں چیز یہ کہ دشمن کے ساتھ مذاکرات کب کیے جائیں؟ جب دشمن گھٹنوں بیٹھ جائے، خود مذاکرات کرنا چاہتا ہو۔ 13ویں چیز یہ کہ اللہ رب العزت نے وعدوں کی پاسداری کا حکم دیا ہے، بے شک وہ کافروں کے ساتھ ہی کیوں نہ وعدہ کیا جائے۔ اور 14ویں چیز یہ کہ جو وعدہ توڑ دے، عہد شکنی کرے، اس کو پھر قرار واقعی سزا دی جائے۔ 15ویں چیز یہ کہ جو اصل میں جہاد و قتال کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے۔ 16ویں چیز یہ کہ مسلمانوں کا لڑنا تو کسی حالت میں بھی مناسب نہیں ہے، لیکن حالت جنگ میں ایک دوسرے سے کبھی بھی نہیں لڑنا چاہیے۔ اور 17ویں چیز یہ کہ قیدیوں کے معاملے میں بھی انسان کو محتاط رہنا چاہیے، مسلمان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اس سورہ مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔